اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن يطع الله رسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حاشیہ جلالین میں تحریر فرمایا ہے کہ جب ما قبل والی آیت بعض بیمار اور مجبور لاچار اور بے بس لوگوں نے سنی، جیسے کہ اندھے لوگوں نے، لنگڑے لوگوں نے جو کہ معذور تھے، کہ اگر پشت پھیرو گے اور اعراض کرو گے جہاد و قتال سے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا، تو یہ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیف بنا یا رسول اللہ، جب اللہ تعالیٰ کی اتنی سخت دھمکی ہے کہ اگر تم اعراض کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم تو جہاد و قتال پر قادر نہیں ہیں، ہم تو اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، بیمار ہیں، عوارض ہمارے ساتھ ہیں، ہم دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم جہاد نہیں کر سکتے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لیس علی الاعمى حرج، اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیس فعل ناقص ہے اور علی الاعمى جار مجرور ظرف مستقر ہو کر یہ لیس کا خبر مقدم اور حرج اس کا اسم مؤخر ہے، اور ولا علی الاعرج حرج لا زائدہ برائے تاکید، علی الاعرج یہ بھی ظرف مستقر ہو کر معطوف، اور حرج یہ بھی معطوف ہے، حرج کا عطف ہے حرج پر، اور علی الاعرج کا عطف ہے علی الاعمى پر۔ اسی طرح سے اگلا جملہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے، لنگڑے پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور بیمار پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگر وہ جہاد و قتال میں شریک ہوتے ہیں تو ان پر کسی طرح کی کوئی ذمہ داری، کوئی حرج اور ان کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے اعمى کو مقدم کیا اور اس کے بعد اعرج کو اور اس کے بعد مریض کو، اس لیے کہ اعمى مرض کے انتہا میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے عیب کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اندھا جو اندھا ہوتا ہے تو اپنی آنکھ کے ذریعے اور کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، نہ دیکھ سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے وہ۔ اور اعرج جو ہے وہ اس سے اعمى سے کم تر درجے کا ہے۔ اعرج جو لنگڑا ہوگا، ہر لنگڑا تھوڑا موڑا کچھ نہ کچھ گھسٹ وسٹ کر ادھر ادھر سے چل ہی لیتا ہے یا کسی کے سہارے چل لیتا ہے، تو اس میں جو عیب ہے، مجبوری ہے، وہ بیماری ہے، وہ اعمى سے کم تر درجے کا ہے، اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے اسے مؤخر فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَج، اور بیمار پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور شریک ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بیمار چونکہ کبھی بھی صحت یاب ہو سکتا ہے، شفا یاب ہو سکتا ہے، تندرست ہو سکتا ہے، جب تندرست ہو جائے گا تو اس کے اوپر قتال و جہاد پھر فرض ہو جائے گا، تو اللہ جل شانہ نے مریض کو سب سے مؤخر کیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طاعت و فرما برداری کرے گا اللہ جل شانہ ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو اعراض کرے گا اللہ جل شانہ نے دردناک عذاب دے گا، سخت عذاب دے گا، یعنی اللہ کے احکام کو ماننے سے، اللہ کی طاعت و فرما برداری سے اعراض کرے گا، اللہ کے رسول کی طاعت و فرما برداری سے اعراض کرے گا تو اللہ جل شانہ نے دردناک عذاب دیں گے، بڑا سخت عذاب دیں گے۔ اللہ جل شانہ نے مخلفین کا ذکر بار بار کیا، سیقول المخلفون، المخلفون من الاعراب، بار بار مخلف کا لفظ ذکر کیا، اور مخلف کا لفظ ایک طرح کا عیب رکھتا ہے، پیچھے رہ جانے والے، سست اور کاہل لوگ،
تو تکرار کر کے اس لفظ کا اللہ جل شانہ کا مقصد اعراب کو تنبیہ کرنا ہے، ان گواروں کو تنبیہ کرنا ہے کہ تم نے بڑا جرم کیا ہے، صلح حدیبیہ کے لشکر میں شامل نہ ہو کر بڑی کوتاہی کی ہے، لہذا آئندہ سے تمہیں بچنا چاہیے، اعتراض کرنا چاہیے کہ ایسے موقع پر تم پیچھے نہ رہو۔